الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، یہ حدیث شریف جو ابھی آپ حضرات نے سنی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی قباحت کو بیان کیا ہے، اس کی برائی کو بیان کیا ہے کہ شرعی اعتبار سے بدعت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدعت کیسی بری چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دین میں نئی باتیں ایجاد کرے، نئی چیز ایجاد کرے، تو وہ جو ہے مردود ہے۔ ایسا شخص مردود ہے۔ اور دوسری تشریح ہے حدیث شریف کی کہ وہ جو کام اس نے ایجاد کیا ہے یا جو بات اس نے ایجاد کی ہے، وہ بات یا وہ کام مردود ہے، وہ قابل عمل نہیں، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دونوں تشریحوں میں سے کوئی سی بھی لے لیں تو بہرحال مردود ہے۔ جب ایجاد کرنے والا مردود ہو گیا تو اس نے جو ایجاد کیا ہے وہ خود بخود ہی مردود ہو گئی، اس کی وہ بات، اس کا وہ کام۔ اب آپ سمجھیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ کام اور ہر وہ بات اور ہر وہ عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، نہ ہی آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ نمبر 3، کسی صحابی کو کرتا ہوا دیکھا یا کوئی بات جو ہے کہتے ہوئے آپ نے سنا تو نہ ہی آپ نے اس کو بحال رکھا ہو، تو کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو بحال نہ رکھا ہو، یعنی آپ خاموش نہ ہوئے ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آئے آپ کے بعد صحابہ کرام، تو نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا رواج ہوا ہو اور نہ ہی کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام نے اس کو بحال رکھا ہو۔ یہ 2 زمانے ہو گئے۔ تیسرا زمانہ ہے تابعین کا، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، یہ تابعین ہوئے۔ تو نہ ہی تابعین کے زمانے میں اس چیز کا، اس کام کا یا بات کا رواج ہوا ہو، اور نہ ہی تابعین نے کسی کو کرتا ہوا یا کہتا ہوا دیکھ کر سن کر اس کو بحال رکھا ہو۔ آتا ہے چوتھا زمانہ تبع تابعین کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی صحبت اختیار کی ہیں، تو نہ ہی تبع تابعین نے ان کے زمانے میں اس کا رواج ہوا ہو اور نہ ہی کسی کو کرتا ہوا یا کہتا ہوا دیکھ کر سن کر اس کو بحال رکھا ہو۔ بلکہ بعد کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر گیا، آپ کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، اور چوتھا زمانہ تبع تابعین کا بھی گزر گیا۔ ان 4 زمانوں کے بعد میں
کوئی چیز جو ہے بنتی ہے، ایجاد ہوتی ہے، کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو یا کوئی عقیدہ ہو، اور اس کو وہ دین میں اس کو شامل کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بدعت ہے۔ دو آدمی کپڑا لے لو اور وہ لے جاؤ، پھر بعد میں اکٹھی بنا دیں گے۔ تو ان چاروں زمانوں کے گزرنے کے بعد جو بھی بات وجود میں آئے اور اس کو دین کا حصہ مانا جائے وہ بدعت ہے، اس کے کرنے کو ثواب سمجھا جائے اور نہ کرنے کو جو ہے عذاب سمجھا جائے، یہ چیز بدعت ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں آپ سنیں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر آپ کے پکی قبریں بنانا، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور پھول برسانا اور ان کا طواف کرنا یا قبروں کو سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت ماننا، ان کے نام کا جانور ذبح کرنا یا ان کے نام پہ ڈیگ اتارنا، تو یہ سب جو ہے یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں بدعت کی۔ یہ صابر کلیری علیہ الرحمہ، یہ ان کے نام کا بکرا ہے، ہم نے ان کے نام کی منت مانی ہے، اور یہ مرغا جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے نام کا ہے۔ اب اس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ جو میں نے ابھی بتلایا تعریف میں بھی بات کی، ان چاروں زمانوں میں سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شریف پکی ہے، صحابہ کرام جو ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے آپ سے، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ خود یہاں میرے ساتھ میں واقع ہوا، ابھی رمضان سے پہلے جو ہے ایک گھر سے مجھے بلاوا آیا کہ مفتی صاحب فاتحہ کے لیے آپ کو گھر بلایا ہے۔ اس میں واقعہ فاتحہ بھی اسی میں ہے، کھانا بنا لیا، اب اس پہ فاتحہ دلانی ہے۔ وہ عجیب سا طریقہ ہے، کچھ صورتیں متعین کر رکھی ہے، 2-4 آدمی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک آیت یہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے تو یہ کہیں اور سے ٹپا مار کے پڑھتا ہے، پھر تیسرے کا نمبر آتا ہے یہ کچھ اور پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے بعد میں دعا ہوتی ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے وہ، تو اس کو جو ہے فاتحہ کا نام دیتے ہیں، پھر وہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو میرے پاس بلاوا آیا کہ جی فاتحہ کے لیے آپ کو گھر بلایا ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہاں بھی جو ہے یہ بریلویت کا اثر موجود ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی تمہارے گھر سے یہ بچہ آیا ہے اور اس طرح کی بات ہے، مجھے تو کوئی فاتحہ دینی آتی نہیں ہے بھائی، اور یہ تو غلط بات ہے، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ گھر بھیج دو، اس کو واپس آپ گھر بھیج دو۔ تو مجھے اس وقت بڑی حیرانی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ خود ہماری ناک کے نیچے جو ہے ایسے آدمی یہاں رہ رہے ہیں جو بریلویت سے متاثر ہیں، اور ان کے گھروں میں آج تک بھی چراغ جلتے ہیں جمعرات کے دن، اور وہ فاتحہ وغیرہ کو جو ہے مانتے ہیں۔ تیجا ہے، 40واں ہے، کوئی 10واں ہے، کوئی 20واں ہے، یہ عجیب عجیب لگوسلے نکال رکھے ہیں دین کے نام پر، یہ سب بدعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ يَعْرِفُونَنِي وَأَعْرِفُهُمْ، کہ جس روز حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا دربار لگائیں گے، سجائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں ان سب کا جو ہے اجتماع ہوگا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ سورج بالکل قریب ہوگا سر کے، اور دھوپ کی تپش انسانوں کو بے حد ستا رہی ہوگی، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان جو ہے وہ باہر لٹک پڑے گی۔ تو ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر جو عطا فرمایا وہ حقیقت میں تو جنت میں ہے،
لیکن روز محشر اس کی ایک شاخ جنت سے نکال کر یہاں لائی جائے گی جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہوں گے۔ تو جو بھی آدمی آپ کا جو امتی اس طرف جائے گا حوض کوثر کی طرف، آپ اس کو پانی پلائیں گے، جس کو کوثر کے نام سے جو مشہور ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ اس پانی کو پیے گا تو پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں ہے اس کی پانی کی تعریف کے بارے میں کہ کیسا وہ پانی ہوگا۔ تو لوگ جو ہیں وہاں جائیں گے حوض کوثر پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ پانی پلائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آئے گی میرے پاس اس وقت، اور میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں ان کے وضو کے اعضاء سے، اور وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اتنے میں کیا ہوگا کہ فرشتے آئیں گے اور ہمارے درمیان وہ حائل ہو جائیں گے، ان کو پیچھے ہٹانے لگیں گے۔ تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، تو ان کو آپ کیوں ہٹا رہے ہو یہاں سے؟ ان کو آپ پانی پینے کے لیے کیوں آگے آنے نہیں دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے دین کو بگاڑا ہے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، یہ بدعتوں میں گرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا اور اس میں من مانی کی ہے، دین کے نام پر ڈھکوسلے بازی کی ہے۔ پوری کی پوری شریعت جو اللہ نے مجھے دی ہے، پورے کے پورے احکام جو اللہ نے مجھے دیے بحیثیت نبی کے کہ آپ امت تک پہنچائیں، میں نے وہ سارے کے سارے امت کو دے دیے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت تام کر دی، مکمل کر دی، اور دین اسلام میں نے تمہیں دیا ہے، یہ دین آپ کو دے کر میں خود بھی راضی ہوں۔ تو دین تو مکمل ہو گیا، اب دین کے نام پر جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور دین میں گھسوڑی جا رہی ہیں، یہ بدعت ہیں۔ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ چور دروازے سے اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا الزام لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو وہ الزام یہ لگاتا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا، یہ ایک چیز اور رہ گئی تھی جو دین میں ہونی چاہیے تھی، اب میں اس کو جو ہے داخل کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مکمل کر دیا میں نے دین کو، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مکمل نہیں ہوا، یہ چیز اور تھی ابھی اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بہتان لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے تھے وہ پورے نہیں پہنچائے، بلکہ یہ ایک چیز آپ سے نعوذ باللہ رہ گئی جو آپ کے یاد نہیں رہی، یا آپ بھول گئے، یا کیا ہوا یہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ میں نے اپنی عقل سے سوچی ہے، یہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو چور دروازے سے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بدعت کی ایجاد کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور بدعت کسی اور نے ایجاد کر دی، عمل اس پہ کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے وہ خطبے میں جو حدیث پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وقت بھی پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی بتلاؤں گا۔ وما توفیقی